الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ النمل کی آیت نمبر 25 سے شروع کریں گے۔ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ ایک اور آیت۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ یہ کہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین سے ہر چھپی ہوئی چیز کو نکال لاتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو رب ہے عرش عظیم کا۔ پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہدہد جب سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے انہیں یمن کی سرزمین سبا کے بارے میں خبر دی کہ وہاں پر ایک عورت حکومت کرتی ہے، اسے ہر چیز سے نوازا گیا ہے اور اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت بھی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہے، اور شیطان نے ان کے لیے سورج کی عبادت کو مزین کر رکھا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان کے دیگر برے اعمال کو خوبصورت بنا رکھا ہے۔ اب یہاں اس آیت میں ہدہد مزید بات کرتا ہے کہ سجدہ کرنے کے لائق تو وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے، آسمان سے بارش بھیجتا ہے، زمین کے اندر سے نباتات اور معدنیات نکالتا ہے، نہ کہ سورج کو یہ کام کرتا ہے، یعنی سورج تو ایسا کوئی کام نہیں کرتا، اور اسی طرح کی اور دیگر بے جان مخلوقات میں سے بھی کوئی ایسا کچھ کام نہیں کرتا۔ تو سجدے کے لائق تو وہ ذات ہے جس کا علم اتنا وسیع ہو کہ جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ قوتوں اور چیزوں کو بھی جانتا ہو، اور نہ صرف یہ کہ چیزوں چھپی ہوئی اور ظاہری چیزوں کو، بلکہ تمہارے ظاہری اور چھپے ہوئے اعمال کو بھی۔ تو ہدہد نے اپنی 3 خبروں کے ساتھ 3 دلیلیں بھی پیش کی توحید پر۔
کہ معبود برحق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، لا شریک لہ ہے، اس کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، اور اس لیے کہ نمبر ایک زمین اور آسمان کی مخفی چیزوں کو جاننے والا ہے، اس لیے وہ عبادت کا مستحق ہے، کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں۔ دوسرا یہ کہ ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، یہ اکیلے اللہ کو سجدہ کرنے کی دوسری دلیل دی اس نے۔ اور تیسرے، عرش عظیم کا رب ہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، تو اللہ یہ کہ نا یسجدو وہ سجدہ کریں، للہ ہی کہ وہ نہیں سجدہ کرتے اللہ کو۔ کون ہے اللہ؟ الذی یخرج الخبأ، خب اسم مفعول، اس کا اسم مفعول مخبوء ہے، چھپی ہوئی چیز، یعنی یہ مصدر ہے، خب بمعنی اسم مفعول ہے، مخبوء پوشیدہ اور مخفی خزانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ ایسا پوشیدہ اور مخفی خزانہ جس کا پہلے سے کسی کو علم نہ ہو۔ خبا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا کے رکھنا، اور خب الارض زمین کی وہ نباتات جو ابھی ظاہر نہ ہوئی ہوں۔ کہتے ہیں نا بعض اوقات تو زمین کے اندر بیج وغیرہ ہوتے ہیں، ہوائیں اڑا کے ادھر ادھر بیج بکھیر دیتی ہیں، لیکن وہ پڑے رہتے ہیں عرصے تک، جب بارش ہوتی ہے تو سب کچھ باہر نکل آتا ہے۔ تو پہلے کیا تھا؟ وہ چھپا ہوا تھا، اور پھر کیا ہوا؟ ظاہر ہو گیا۔ تو آسمان و زمین کی مخفی چیزوں میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کا کچھ احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے اور وہ بہت محدود ہیں، ان کے مقابلے میں جو ہماری آنکھ کو نظر نہیں آتی۔ اگرچہ انسانوں نے اس وقت ایسے آلات ایجاد کر لیے ہیں کہ جن سے بعض نیکڈ آئی کو نظر نہ آنے والی چیزیں بھی نظر آنے لگ گئی ہیں، جو چھپی ہوئی چیزیں اب دکھائی دینے لگ گئی ہیں، یا کچھ ایکس ریز مشینز وغیرہ ہیں، یا الٹرا ساؤنڈ، یا اور اس طرح کی چیزیں کہ جس سے کچھ چھپی ہوئی چیزیں کسی حد تک ظاہر ہو جاتی ہیں، اگرچہ وہ بھی 100% ظاہر نہیں ہوتی، اور ان کو بھی ہر کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا جو کچھ وہ دیکھتی ہیں۔ اسی طرح اب آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ بلیک میٹر پر ریسرچ ہو رہی ہے، اور ایسے آلات ایجاد کیے جا رہے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں اس کے اندر بھی بہت کچھ چھپا ہوا ہے کہ جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جنات اور فرشتے وغیرہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن مثلا حدیث میں آتا ہے کہ مرغہ جب اذان دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا دیکھتا ہے؟ فرشتہ دیکھتا ہے۔ اب مرغہ دیکھ سکتا ہے، مرغے کی آنکھیں ٹائنی سی ہوتی ہے، اس کو فرشتہ نظر آ رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آتے۔ اسی طرح گدھا جب بولتا ہے تو اس کو کیا نظر آتا ہے؟ شیطان نظر آتا ہے۔ اب گدھے جیسی مخلوق شیطان تو دیکھ سکتی ہے، انسان جیسی مخلوق شیطان کو نہیں دیکھ سکتی۔ اسی طرح ہمارے ہاتھوں پہ بے شمار جراثیم ہو سکتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو زمین میں بھی جو صرف ہمارے دائرہ کار میں چیزیں، وہ بھی پوری نظر نہیں آتی ہمیں، ایک مخصوص فاصلے کے بعد کی چیزیں بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ آسمان پر بے شمار ستارے، سیارے، اور اس کے علاوہ ساتوں آسمانوں میں پتہ نہیں کیسی کیسی مخلوقات ہیں، وہ کہاں، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بے شمار ستارے، سیارے جو ہمیں نظر آتے ہیں اور جو نہیں آتے، ان میں سے ایک ایک جو ہے بعض زمین سے کئی کئی گنا بڑے ہیں، ان کے اندر کیا مخلوقات ہیں، کیا کچھ رکھا ہوا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ تو اس نے بہت پتے کی بات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں
جو اللہ کی پہچان کرواتی ہے، لیکن یہ پہچان ایک بہت ہی زبردست پہچان ہے، کیونکہ کسی چیز کا علم ہونا یہ ایک بہت غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے. یعنی علم کی ایک طاقت ہے نا. تو زمین و آسمان کی چیزوں کے چھپے ہوئے راز صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، وہی دیکھ سکتا ہے، وہی جانتا ہے. مختلف نباتات کے اندر، مختلف درختوں، دریاؤں، چشموں، پہاڑوں، ایون زمین کے اندر پائے جانے والے تیل کے ذخائر، ان کے اندر کیا کچھ ہے، کتنی ان کی ڈیپتھ ہے، کتنی ان کی ورتھ ہے. پھر پہاڑوں کے اندر جو مائنز ہیں ان کے اندر کیا کیا چھپا ہوا ہے، سمندر کے اندر کی مخلوقات. تو انسان تو زمین کے مخفی خزانوں کو بھی نہیں جانتا، کہاں یہ کہ آسمان کو جانے گا. تو وہی ہے جو آسمان سے یخرج الخبأ، نہ صرف یہ کہ جانتا بلکہ ان کو نکالتا بھی ہے. آسمان سے خزانے اتارتا ہے، بارش اور اولے وغیرہ نازل کرتا ہے، اور ان کے اندر کیا چھپا ہوا ہے. آپ ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان سے اترا ہوا پانی بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ صرف پانی ہے. تو مجھے بارش کا پانی جمع کرنے کا شوق ہے. یہاں تو ذرا مشکل ہوتی ہے لیکن الحمدللہ کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتا ہے. تو اگر آپ بارش کے پانی کو کسی بوتل میں بند کر کے کچھ عرصے کے لیے رکھ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس تھوڑے عرصے کے بعد اس کے اندر ایک گرین گرین چیز نیچے الجی سی کوئی بننا شروع ہو جاتی ہے. اب اترا تو وہ پانی تھا، تو یہ اس بوتل کے اندر سے کہاں سے گھس گئی، یہ کہاں سے آ گئی. یعنی خود اس پانی کے اندر کیا کچھ ہے تو یہ اللہ ہی نکالتا ہے. اور پھر اس کے ذریعے زمین سے کتنے نباتات اگتے ہیں. یخرج الخبأ، یعنی فی السماوات والارض، یعنی ان چیزوں کو بھی جو آسمان میں ہیں، یعنی وہاں سے بھی ایسی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہوتی، اور زمین کے اندر سے بھی. اور پھر یہ کہ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی تمہارے اعمال کو، تمہارے چھپے ہوئے اعمال کو بھی جانتا ہے. وہ جو تم دلوں میں چھپاتے ہو اور وہ جو تم اپنی زبانوں سے ظاہر کر دیتے ہو یا اپنے رویوں سے، اعضاء سے. تو ہدہد نے 2 ایسے وصف بیان کیے جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، یعنی اخراج الخبء اور چھپے اور ظاہر کا علم ہونا. اور یہ مخلوق میں سے کسی کے اندر بھی علم نہیں، چاہے کوئی نبی ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، سائنٹسٹ ہو، کوئی بھی ہو. اور پھر سورج کے لیے تو ویسے ہی ممکن نہیں. اس بنا پر ہدہد نے سجدے کا مستحق صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی قرار دیا کہ یہ علم مخلوق میں سے کسی کے لیے نہیں ہو سکتا، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اور اس سے تو ذرے کے برابر بھی کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. اور آپ کے رب سے چھپ نہیں سکتی ذرے کے ہم وزن بھی کوئی چیز، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر وہ ایک کھلی کتاب میں درج ہے. سبحان اللہ. یعنی صرف یہ چیزیں ہی نہیں بلکہ یہ سب لکھا ہوا بھی ہے کہ کوئی چیز کہاں ہے، کس کا ٹھکانہ کہاں ہے، اور کون کہاں دن گزارتا ہے اور کون کیا کرتا ہے. اللہ کے لیے سب برابر ہے، رات کے اندھیرے میں چھپنے والے بھی اور دن کی روشنی میں چلنے والے بھی. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. برابر ہے تم میں سے جو چپکے سے بات کرے اور جو بلند آواز سے کرے.
جو رات کے اندھیرے میں چھپا ہوا ہو اور جو دن کی روشنی میں چلنے والا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ظاہر، راز اور اعلانیہ سب پر محیط ہے۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور، جیسے کہ سورۃ ہود میں آتا ہے، سورۃ الانعام میں آتا ہے وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر، سورۃ ملک میں آتا ہے واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور، سورۃ قاف میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، یقیناً وہ جانتا ہے چھپی ہوئی باتوں کو اور پوشیدہ تر بات کو بھی۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو رب ہے عرش عظیم کا، یعنی اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت درست ہی نہیں، اس کے علاوہ کسی کو معبود بنانا درست ہی نہیں، عبادت کو صرف اسی کے لیے خالص کرنا چاہیے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اچھا، جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں کہ اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، لیکن اس نے صرف عرش عظیم کا ذکر کیوں کیا؟ یعنی اللہ تو کائنات کے سب سے چھوٹی چیز کا اور سب سے بڑی چیز کا مالک ہے۔ تو بات یہ کہ پیچھے ملکہ کے عرش کی بات ہوئی تھی کہ اس کا تخت بہت بڑا ہے، جو بڑا امپریسو ہے، تو یہاں بتایا گیا کہ نہیں، اللہ کا عرش تو سب سے بڑا ہے، اسے یعنی ملکہ کے عرش کو یا تخت کو عرش عظیم سے کوئی نسبت نہیں، جس پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مستوی ہے۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ بات ہدہد کے قول میں شامل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کے کلام کے بعد توحید کی تعلیم کے لیے فرمایا ہے، لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہدہد کے کلام ہی کی کنٹینویشن ہے۔ اور پھر یہ کہ ہدہد نے اللہ کی توحید کو کیسے جانا جبکہ وہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے؟ تو بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو جو چاہے سکھا دے، اور ہدہد کی اپنی ایک اہمیت بھی ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ابن ابی داؤد کی روایت، سنن ابی داؤد کی، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے جانوروں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے: چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹورا، پرندہ ہوتا ہے ایک چھوٹا سا۔ یعنی ان سب کی کو چیونٹی کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے، اور شہد کی مکھی کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے، ہدہد کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے، لٹورے کا نہیں آتا، لیکن بہرحال اس کی بھی کوئی خصوصیت ہوگی۔ اچھا، اللہ یسجدو کی ایک دوسری قرات بھی ہے، الا یسجدو، خبردار اللہ کو سجدہ کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی تخفیف والی قرات پر الا یسجدو للہ، یہاں الا حرف تنبیہ ہے یا پھر حرف ندا ہے، جس کا مقصد تنبیہ کی تاکید کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ اے لوگو اللہ کو سجدہ کرو۔ اور اس مقام پر سجدہ واجب ہوتا ہے، لہٰذا جب آپ اس کی تلاوت کریں یا سنیں تو سجدہ کر لینا چاہیے۔ کیا ہو رہا ہے؟ تو اپنی ہی جگہ پر آپ جہاں بیٹھے ہیں کر لیجیے۔ تو ان 2 آیات سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں، ان میں سے ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پرندوں کے اندر بھی اپنی پہچان رکھی ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہیں،
اللہ تعالیٰ ہدہد کو ملکہ سبا کی تہذیب اور ان کی بادشاہت اور اس سب نے توحید سے غافل نہیں کیا. دروازہ پورا کھول دیجیے کیونکہ حبس ہو جاتی کمرے میں. ٹھیک. توحید سے غافل نہیں کیا. ٹھیک ہے، یعنی ان کی تہذیب حیرت انگیز تھی. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کو نہیں بھولا. کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ کیا سبق ہے؟ جی بالکل. دنیا کتنی بھی چمکے آپ کے سامنے، کتنی بھی امپریسو ہو، کتنی بھی انسانوں نے بڑی بڑی ایجادات کر لی ہوں، بڑی بڑی چاند تک پہنچ گئے ہوں، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کی عظمت کو نہیں بھلانا. جی یعنی کوئی بھی نئی چیز جب سامنے آتی ہے، کوئی بھی نئی چیز سامنے آتی ہے تو یہاں کس چیز کی آواز آ رہی ہے؟ کوئی آ رہی ہے نا، آواز آ رہی ہے. آپ جا کے دیکھیں گھر میں کون ہے. انہیں کہا کہ آواز آ رہی ہے اندر سے بس. جی یعنی کتنی بھی عظیم الشان تہذیب ہو، کتنی بھی ترقی ہو، کتنی بھی بڑی کوئی چیز انسان بنا لے، لیکن اللہ کے سامنے کوئی چیز حقیقت نہیں رکھتی، حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ انسان نے جو کچھ بنایا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے سے ہی بنایا. عقل بھی اللہ نے دی اور جو چیز ہے وہ بھی اللہ ہی نے دی. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکا سکتے. سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سجدہ عبادت کا ایک اہم رکن ہے. سجدہ عبادت کا سمبل ہے. آپ جس کے آگے جھکتے ہیں آپ اس کو بڑا مان لیتے ہیں. جی ہاں. اور پھر یہ کہ یخرج الخبء فی السماوات والارض، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ خزانے انسان کے لیے چھپا کر بھی رکھے ہیں اور تھوڑے تھوڑے بوقت ضرورت انسان کو ملتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور ہم اسے ایک معلوم اندازے کے مطابق ہی اتارتے ہیں. یعنی سب چیزیں اللہ کے حکم سے بس اتنی سامنے آ رہی ہیں جتنی اللہ چاہتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، بس جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا ہی ہمیں معلوم ہو سکتا ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی پہچان ہوتی ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سجدہ عبادت کا ایک نمایاں مظہر ہے. تو سجدہ کیا ہے؟ دراصل زمین پر اپنی پیشانی اور ناک ٹکا دینا، جو کہ انسان کے لیے عزت کے مقامات ہیں، اور یہ عبادت کا ایک اہم رکن ہے. عبادت میں ایک بلند مقام رکھتا ہے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور بہت قریب ہو جاؤ. سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پس سجدوں میں کثرت سے دعا کیا کرو. یعنی قریب ترین ہو کے رب کو پکارو تاکہ دعا قبول ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رکوع یا سجدہ کرتے ہوئے قرآن کی قرات سے منع کیا گیا ہے. یعنی تلاوت نہ کی جائے رکوع اور سجدے میں. یہ قرآن کا بھی ایک مقام ہے نا. رکوع میں تو اپنے رب عز و جل کی عظمت بیان کرو، سبحان ربی العظیم، اور سجود میں دعا مانگنے میں خوب زور صرف کرو کہ تمہارے لیے قبول کی جائے. یعنی تسبیح کے علاوہ دعا بھی. اور ایک ایک سجدہ جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے.
ہر سجدے پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے. اس لیے سجدوں کی کثرت کرنی چاہیے کہ نیکیوں کی کثرت حاصل کرنے کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بھی ہے سجدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے رب سے اس کے گھر میں آنے کے لیے اجازت چاہوں گا تو مجھے اس کی اجازت دی جائے گی، پھر میں اللہ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا اور اللہ مجھے جب تک چاہے گا اسی حالت میں رہنے دے گا. وہ کتنا طویل سجدہ ہوگا اللہ ہی جانتا ہے. پھر فرمائے گا کہ محمد سر اٹھاؤ، سنا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو دیا جائے گا. پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا اور وہ مجھے سکھائے گا، یعنی جو وہ مجھے سکھائے گا. پھر میں شفاعت کروں گا، چنانچہ میرے لیے حد مقرر کی جائے گی اور میں اس کے مطابق لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کراؤں گا. پھر دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی فرمایا، یہ اس بات کو ریپیٹ کیا. سجدہ جو ہے یہ ہر پریشانی، غم، دکھ، تکلیف سے نجات کا ذریعہ ہے. جب انسان گھبرا اٹھے، بے چین ہو جائے تو سجدے سے کام لے. جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اور اس میں کم من الساجدین میں باجماعت نماز بھی آتی ہے اور آپ نے دیکھا اس کا امپیکٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے انفرادی نماز کی نسبت. تو اس کی بھی حرص ہونی چاہیے. خواتین کے لیے لازم تو نہیں، لیکن اس کا ایک الگ ہی ایکسپیرینس ہوتا ہے جب موقع ملے انسان کو. جو جمعے کی نماز ہے، تراویح ہے، اس میں عام طور پہ خواتین حاضر ہوتی ہیں. ویسے بھی جب کبھی موقع ملے بچوں کو لے کے مسجد میں ضرور جائیں، اس سے ان کے اندر ایمان جاگے گا. بعض اوقات باپ مصروف ہوتے ہیں یا وہ اتنی توجہ نہیں دیتے، تو خواتین اگر بچوں کو اسکول لانے لے جانے کی ذمہ داری اپنے سر پہ لیے ہوئے ہیں تو مسجد کی بھی اٹھا لیں. اگر 5 دفعہ نہیں تو کم از کم صبح شام کی نماز یا مغرب عشاء کی نماز یا کوئی بھی. تو ایک تو اللہ کے گھر حاضری کی ایک اور ہی بات ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ اس میں سب کے ساتھ نماز پڑھنا اور قرآن مجید کی قرأت سننا، اس سے بہرحال خشوع پہ فرق پڑتا ہے. اور چونکہ ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ سجدہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب کوئی پریشانی آتی سجدے کی طرف دوڑتے، اور اس سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور دیکھیں داؤد علیہ السلام کو جب احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بخشش کا ذریعہ کوئی غلطی ہو، گناہ ہو، تو انسان صرف پریشان نہ رہے، صرف بوجھ تلے دبا نہ رہے، بلکہ نماز پڑھے. اور رب کا پسندیدہ عمل ہے. جتنا زیادہ انسان سجدے میں رہتا ہے، یعنی سجدہ اچھا کرتا ہے، سجدوں کا شوق رکھتا ہے، اتنا ہی رب کا محبوب ہو جاتا ہے. اور انسان کے اوپر بہت بڑی بڑی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. اور مشکلات صرف یہ نہیں کہ کوئی مالی مشکلات اور صرف کوئی دنیا کی مشکلات، اس سے مراد کوئی بھی مشکل، کوئی بھی چیز انسان کے اوپر حاوی ہو جائے. مثال کے طور پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات میں ایک آیت کے بارے میں 100 کے قریب تفسیریں پڑھتا، پھر اللہ سے سمجھنے کی دعا کرتا اور کہتا اے آدم اور ابراہیم کو تعلیم دینے والے مجھے بھی سکھا دے. پھر میں ویران مساجد وغیرہ کی طرف جاتا، اپنا چہرہ مٹی پر رکھتا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اور کہتا اے ابراہیم کو سکھانے والے، سمجھانے والے مجھے سمجھا دے. علم کے بارے میں ایسی حرص کہ بس سمجھ آ جائے، جان جاؤں، مسئلے کا حل پتہ چل جائے. اصل میں علم کی پریشانی تمہاری کو پریشانی ہے ہی نہیں نا، اس کے لیے تو ہم نے ایزی وے ڈھونڈا ہوا، نہیں سمجھ آتی بس چھوڑ دو اس کو، آگے نکل جاؤ. اتنے زیادہ آپ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری تو پریشانیاں بھی صرف دنیا کی پریشانیاں ہیں.
دین کی، آخرت کے بارے میں، قرآن کی کوئی آیت سمجھ نہیں آتی، کوئی مثال سمجھ نہیں آتی، نہ تو کوشش ہے اور نہ ہی اس کے لیے اللہ کے آگے کچھ گڑ گڑانا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ ہم نے زندگی میں کتنی دفعہ جب کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پھر نماز سے مدد لی یا اللہ سے دعائیں کی، اور جیسے خاص طور پہ حفظ کرنے والے، کہ بعض بچے حفظ میں اٹک جاتے ہیں، نہیں آگے چلتے، تو مائیں پریشان ہوتی ہیں۔ دعاؤں سے کتنا کام لیتے ہیں، سجدوں کی کیسی کثرت کرتے ہیں۔ 100 تفسیریں پڑھنے کے بعد انہوں نے 100 تفسیریں پڑھنے کے بعد بھی اب وہ 2-4 پڑھ کے تھک جاتے ہیں کہ اتنا بہت ہو گیا، اتنا تو کوئی اور نہیں کرتا۔ ہم تو ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں نا جو کچھ نہیں کرتے، جی پھر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ کمپیئر کرنے نا جو ہم سے آگے ہیں، جنہوں نے بہت کچھ کیا، اور پھر ہر چیز میں ہمیں جلدی ہوتی ہے، بس جلدی سے سمجھ آ جائے، جتنا بھی آیا، تھوڑا آیا، زیادہ آیا، کام چلاؤ، تسلی سے کوئی کام نہیں کرتے۔ پچھلے دنوں میں کسی کے بارے میں سن رہی تھی کہ وہ جرمنی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور تقریباً 8-9 سال ہو گئے، تو ان سے پوچھا کہ کب ختم ہوگی آپ کی پی ایچ ڈی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس بات کی جلدی ہے، جب ریسرچ مکمل ہوگی پی ایچ ڈی ہو جائے گی۔ اور یہ عام طور پر جرمنز کے، اگر آپ معلوم کریں جرمنز کی عادات میں، تو جلد بازی نہیں ہے، یعنی جس بھی چیز کو کرنے لگتے ہیں وہ مقصد کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں، نہ کہ ٹائم کو سامنے رکھ کے کہ اتنے گھنٹے بس کام کرنا ہے تو بس ٹھیک ہے، ہو گیا تو ہو گیا۔ یہ ہمارے یہاں تو 3-4 سال ہو جائیں تو بس کہتے ہیں بس، اور ابھی بھی نہیں ختم ہوا، فلاں نے تو اتنے دن میں کر لی تھی۔ ہمیشہ علم کے معاملے میں کمتر کی مثال دیتے، تو اپنے سے آگے والوں کو دیکھنا چاہیے اور تسلی سے کام کرنا چاہیے۔ کس بات کی جلدی ہے؟ اصل چیز یہ کہ صحیح ترین چیز سامنے آئے، فائدے کی چیز سامنے آئے۔ امام مالک کو موطا لکھنے میں 40 سال لگے تھے، کوئی جلدی تھی ان کو، اور آپ دیکھیں کہ آج تک وہ کتاب پڑھی جاتی ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ما کان للہ بقیہ، جو کام اللہ کے لیے ہے صبر سے کرتے جاؤ، اللہ اس کو، ضروری نہیں کہ آپ کی زندگی میں سب اس کا فائدہ نظر آئے، وہ بعد میں آپ کو پہنچتا رہے گا، آپ ہی کو ملے گا، جو آپ کی محنت ہوگی آپ تک ہی پہنچے گی، کسی اور کو نہیں جائے گی۔ اللہ کو سب پتہ ہے کہ کس نے کس چیز میں کتنی تکلیف اٹھائی ہے، کس کی کیا کوشش ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَكُمْ سَوْفَ يُرَىٰ، تمہاری کوشش دیکھی جائے گی۔ پھر یہ سجدہ جو ہے کہ قیامت کے دن مومن کی پہچان ہوگی، امتیوں کی پہچان ہوگی، چمکتی پیشانیاں ہوگی۔ آپ نے فرمایا اس دن میری امتیوں کی پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن ہوں گی اور وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ پھر یہ جہنم کی آگ سے نجات دلانے والا ہے، اور جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ہو۔ آپ نے ایک صحابی سے کہا تھا اگر تم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو سجدوں کی کثرت کر دو۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ سجدہ جو ہے نا وہ نماز ہی کا سجدہ ہے یا پھر شکرانے کا سجدہ ہے، یہ صرف دعا کے لیے سجدہ کرنا یہ مسنون نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا نماز پڑھتے پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، بھئی نماز میں جو پڑھ رہے تھے وہیں دعا کر لیتے، وہ دعا مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں، نہ صحابہ نے ایسا کیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عمل ثابت ہے۔ یعنی جو مانگنا ہے نماز کے اندر ہی سجدے میں مانگ لیں۔ اور ہاں اگر کوئی خوشخبری آپ کو ملے اور یا کوئی تکلیف آپ کی ٹل جائے تو پھر اس وقت سجدہ شکر کیا جاتا ہے، اور سجدہ شکر ہر نماز کے بعد کرنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ہر نماز کے بعد سجدہ شکر نہیں، مخصوص خوشخبریوں کے وقت سجدہ شکر کیا جاتا ہے، اس کو بھی ایک روٹین نہیں بنا لینا چاہیے۔ اسی طرح کسی انسان کے سامنے سجدہ نہیں کرنا چاہیے، نہ رکوع کرنا چاہیے احتراماً۔ اور اسی طرح کچھ لوگ انسانوں کے آگے جھک کے زمین پر ان کے پاؤں کے قریب پاؤں چوم رہے ہوتے ہیں یا سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی کی قبر کو چوم رہے ہوتے ہیں یا مزار کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں شرک سے تعلق رکھتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ کچھ لوگ اپنی ماں کے
جی یہ بھی ہاتھ چومنا کافی ہے، ہاتھ چوم لے، سر چوم لے، ماتھا چوم لے، اور وہ بھی ایک دکھاوے کا نہیں ہونا چاہیے، واقعی اگر آپ کا دل چاہ رہا تو چومے. کیونکہ کچھ لوگ اس چیز کو بھی دوسروں کو دکھانے کے لیے ساری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، کیونکہ اللہ کو سب پتا ہے جو تم چھپا رہے ہو، جو تم ظاہر کر رہے ہو، دل میں کیا ہے، ظاہر میں کیا کر رہے ہو. کیونکہ اللہ کے نزدیک راز اور ظاہر سب برابر ہے. عالم الغیب والشہادہ، اندھیرا اور روشنی، دن اور رات سب برابر ہیں، اعلانیہ اور پوشیدہ سب برابر ہیں. تو یہ کیوں کہا گیا وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، تاکہ انسان اپنے اعمال پر نظر رکھے کہ وہ اکیلے میں کیا کر رہا ہے. جو چیز آپ لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے، اگر وہ اکیلے میں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے لوگوں سے آپ ڈرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل دیکھتا ہے، شکل و صورت نہیں دیکھتا، مال نہیں دیکھتا. اب اگر وہ ہمارا دل دیکھتا ہے تو ضرور سوچنا چاہیے کہ پھر ہمارے دلوں میں خیالات کیسے ہیں، ہم کیا سوچتے رہتے ہیں. ہمیں اپنے خیالات کے بارے میں بھی چوکس رہنا چاہیے. اور خیالات آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، لیکن خیال آنا اور خیال لانا ان میں بھی فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر خیال آ گیا ہے اور چلا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اگر برا خیال آیا ہے اور پھر اس کے اوپر مزید غور و فکر ہو رہا ہے تو وہ پھر ٹھیک نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ چونکہ وہ جانتا ہے جو ظاہر کرتے ہیں ہم، جو چھپاتے ہیں، تو ہم اپنی سننے اور دیکھنے کی چیزوں کو بھی پاکیزہ بنائیں کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس میں کیا سن رہے ہیں. جیسے بعض لوگ پرواہ نہیں کرتے، میوزک سن رہے ہیں، لگائے ہوئے ہیں، یا پھر اسی طرح پڑھنے کی بعض چیزیں اتنی فحش ہوتی ہیں، اتنی فحش کتابیں، ان سب چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. کچھ لوگ چھپا چھپا کے پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. تو ان سب پر بھی انسان کو اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے کہ لوگوں سے تو چھپ سکتا ہوں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا. اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم. جی مائک دیجیے آگے. استاد جی مجھے سبحان اللہ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ علم کے اوپر جب بات کر رہے تھے کہ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا جاننا، لیکن حکم کی کمیونیکیشن ایسا لگتا ہے کہ اس کو ذرا سے اس کو آگے پیچھے کیجیے، کچھ گڑبڑ کر رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ آپ ہٹ جائیے یہاں سے، کیونکہ یہ میرا خیال ہے کوئی کیچ کر رہا ہے اوپر سے. نہیں یہ ٹک ٹک تو ابھی بھی جاری ہے، وہاں پیچھے سے دیکھیے. اب ٹھیک ہوئی ہے، آپ بولیے. کہ علم کو جاننا ایک چیز ہے لیکن اس کو آرٹیکولیٹ کرنا ایک مختلف چیز ہے بالکل. اور مجھے ایسا لگ رہا تھا سبحان اللہ کوئی ہم سے بھی اگر پوچھے نا استاذہ، میں تو اپنا سوچ رہی تھی کہ میں کتنا توحید کے یہ آرگیومنٹس کو یا اللہ کی پہچان کو اس طریقے سے جامع انداز میں جو کہ اثر بھی رکھتا ہو، جو کہ ریلیونٹ بھی ہو، کیونکہ پیچھے تخت کی بات ہوئی ہے، یعنی آل دوز تھنگس کمبائنڈ اینڈ دین سبحان اللہ ہاؤ مچ وی ہیو ٹو ریئلی ٹیک اینڈ گرائنڈ آئی تھنک آئی انفارمیشن اینڈ گیو اٹ ٹو ادرس. یعنی کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے بچے ہیں، تو ہمیں آئی تھنک خود کو اس بارے میں محتاط ہونا چاہیے. اینڈ دوسری چیز جو آپ دنیا کی بات کریں تو استاذہ کہ وہ دیکھ کے امپریس نہیں ہوا، حالانکہ وہ اتنے بڑے ساری عظیم الشان سلطنت کو ایک طرح سے ویو کر کے آ رہا تھا، کہ ہمارے لیے ناٹ ٹو بی امپریسڈ بائی اینی تھنگ ادر دین اللہ سبحانہ تعالیٰ از ٹو ہیو دا پہچان آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں اور کیا ان کے پاس ہے اور کیا ان کا علم ہے. تبھی تو ہم امپریس نہیں ہوں گے، ورنہ تو واقعی ہمیں ہر دوسری چیز امپریس کر دیتی ہے. بالکل. جی آگے مونا کے پاس. سادی سبحان اللہ، میں ایک چیز اور سوچ رہی تھی کہ انسانی ترقی جتنی بھی اب تک ہوئی ہے، ہزاروں سال پہلے سے لے کے اب تک، وہ سارا وہی علم ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو عطا کیا. جس وقت جتنی انسان کو ضرورت تھی اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے یا سروائیو کرنے کے لیے،
وہ سارے علوم اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو سکھائے. زمین کے اندر کیا کیا معدنیات چھپی ہوئی ہیں, کیا کیا قیمتی پتھر اور اجزاء چھپے ہوئے ہیں, یا آسمان کے بلندیوں میں اسپیس میں کیا کیا کچھ ہے, یہ سارے علوم اللہ نے ہی انسان کو دیے. اور وہ علم جو اللہ نے انسان کو دیا, اس میں بھی انسان کی اپنی کوشش جتنی بھی ہے اس میں بھی نقص پائے جاتے ہیں. یعنی آج جو ڈسکوریز ہم کر رہے ہوتے ہیں, کل وہی ڈسکوریز جو ہے وہ انویلڈ ہو جاتی ہیں. تو انسان کا علم کتنا ناقص ہے اور کتنا ناپائیدار ہے. بالکل. سجدے سے میں دیکھی تھی کہ لاسٹ ٹائم جیسے پرندوں چونٹیوں سب دیکھ رہے ہیں, آج اس میں جیسے لاسٹ آیات میں تھا نا کہ چونٹی انسان کے عمل کو دیکھ رہی ہے, پرندے دیکھ رہے ہیں, اور آج تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو کوئی یعنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی عمل کہیں سے چھپ سکے. اور یہ جو آپ نے بتایا نا کہ ہم قرآن کے لیے انہوں نے امام نے اتنی سجدے میں جا جا کے دعائیں کی. میں سوچی تھی جب ہم پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں نا, کوئی ریسرچ کا کوئی پوائنٹ کوئی اسپیکٹ نہیں سمجھ آتا, پورا دن لگ جاتا ہے, مہینے لگ جاتے ہیں, اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. اور ہم قرآن کے بارے میں ایسا نہیں سوچتے. تو جزاک اللہ خیر. جیسے تدبر پڑھتے ہیں نا ایک ایک آیت پہ, جب ہم فوکس کرتے ہیں تو پورا ہفتہ پھر ہم اسی کو سوچتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی آن لائن لے لیتے ہیں. جی ہما سمی. جی استاد جی جزاکم اللہ خیرن. میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہد جو تھا وہ فطرت پر تھا نا, تو اسی لیے اس نے اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی کر لی نا فوراً, اور اس نے وہی بات کی, اور ہم نے تو اپنی فطرت ہی کو مسخ کر دیا. اللہ کی پہچان کو ختم کرنے والے کاموں کی طرف زیادہ جاتے ہیں, خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی دنیا کو مقصد بنا لیا. اور سبحان اللہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے دل میں اللہ کی پہچان تھی, اور جب انسان کے دل میں اللہ کی معرفت اور عظمت آتی ہے تو پھر وہ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بنائی ہوئی چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. پھر وہ اگر کچھ دیکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کی شان عظمت اور اسی کے ساتھ اس کو جوڑتا ہے نا. اور دوسری جو چیز تھی اس میں یہ کہ ہم جو یہ بات کر رہے تھے نا کہ ہمیں اپنے لیے سجدے کی جو بات تھی, تو سجدے کو اگر ہم اکثر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ سبحان اللہ سجدہ جو ہے وہ ہم نوافل کی کثرت نہیں کرتے, پتہ بھی ہوتا ہے لیکن نوافل نہیں پڑھ پاتے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم ویل وشنگ سے تو خالی چیزیں نہیں آتی, ہمیں اپنے لیے پلان بھی کرنا چاہیے کہ ہم اپنی کہاں اس چیز کو بھی پلان کریں اپنی عبادات میں کہ سجدے یا نوافل ہم کیسے اور کہاں پڑھ سکتے ہیں نا. بالکل. یعنی کہیں نہ کہیں تو اپنے آپ کو باندھنا ہی چاہیے. میں تو دیکھا کہ نماز پڑھ کے بھی لوگ فرض پڑھ کے ایسے اٹھ جاتے ہیں, اور جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. اول تو پڑھنے والے ہی کم ہوتے ہیں مسجدوں میں, لیکن جہاں اجتماعی نماز وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن جو تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. یعنی اتنا اچھا خطبہ سنا, پھر نماز اتنی اچھی قرات سنی, پھر اس کے بعد تو اور دل لگنا چاہیے کہ 2-4 رکعتیں پڑھنے میں, تو اٹھ کے پھر دنیا دنیا دنیا, اس سے مل, اس کی بات اس کی بات. کب ہم اس سے نکلیں گے؟ کچھ لوگوں کو تو کوئی ایک سیٹ کرنا چاہیے, ایک پریسیڈنٹ یا ایک نمونہ بننا چاہیے. کیوں ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارا نماز میں دل کیوں گھبراتا ہے, کیوں ہم سمجھتے کہ ایک قید ہے, اور ویسے ہم کہتے ہیں ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے, اور نماز میں ہمارا دل ہی نہیں لگتا. بار بار اپنے آپ کو جھنجھوڑنا چاہیے کہ آخر کیوں نہیں دل لگتا, کون سی چیز اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو نماز سے بھی آگے ہو گئی. جی عالیہ اشفاق. جی استاذہ جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج کی جو ترقی ہے اگر ہم اس کو کمپیئر کریں سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے اور ایون ملکہ سبا سے, تو وہ لوگ اس آج کے مقابلے میں بہت آگے تک تھے. ان کی عمارتیں جو ہیں وہ شیشے کی تھی, ان کے جو ہے وہ جب وہ سلیمان علیہ السلام کو ہوا جو ہے وہ اسموتھلی لے کے چلی جاتی تھی, اور ہمارے تو جہاز ابھی تک اتنے گھنٹے کا سفر ایک شہر سے دوسرے یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں اتنے گھنٹوں کا سفر لیتے ہیں, اور ٹربولنس کتنی دفعہ ہوتی ہے. ہاں ایک چیز جو ہے وہ اپنی پیک پہ, یعنی کہ آج جو ہم انسان کی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ترقی کی وجہ سے شاید سائنس سے امپریس ہو گئے ہیں اور چیزوں سے امپریس ہو گئے ہیں, تو اس سے بہت آگے تک یہ سب لوگ جا چکے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں آسمان تک ایک اسموتھ فلائٹ میں چلے گئے اور واپس بھی آ گئے,
اور اسکرین پہ ان کو جنت جہنم دکھائے گی. ہم آج کون سے اسمارٹ بورڈس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ترقی کر کے یہ چیزیں بنا لی ہیں. تو وہ چیزیں جو ہے وہ اتنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دکھائی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ انسان سب کر چکا ہے. تو آج صرف چند چیزوں کو ڈسکور کرنے پہ ہم لوگ خدا بن بیٹھے ہیں, اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں, اور صرف ڈسکوری ہو رہی ہے. ابھی ان چیزوں کو بنایا کسی نے نہیں ہے, صرف یہ کہ ہم نے ڈسکور کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سارا بنا کے رکھا ہوا تھا. ہمارا جو چونٹیوں کی زبان کو سمجھنا اور پرندوں کی زبان کو سمجھنا, یہ والی چیز تو آج تک کسی نے کی بھی نہیں ہے. تو ایک جو ہے وہ اس چیز سے کہ ہم اسی سے امپریس ہو کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس چیز کو پالیں کہ اس سب میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پوشیدہ تھی. جزاک اللہ خیر. ساجدہ بانو. جی استاذہ جی, میں ایک بہت غور سے اس بات کو دیکھتی ہوں کہ ایک چھوٹا سا جو پرندہ ہے جسے ہم غیر عاقل مخلوق سمجھتے ہیں, اس کو شرک کا پتہ ہے, لیکن انسان جس کو عقل اللہ تعالیٰ نے اتنی دی ہے کہ اس کی جو فضیلت ہے انسانیت کے اوپر وہ انسانوں میں وہ ہے ہی عقل کی وجہ سے, لیکن اس کو شرک کا پتہ نہیں ہے. اور اس کیسے طریقے سے شرک کرتے ہیں. ایک دفعہ میں اس کے متعلق چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہوں گی, بہت عرصے سے وہ میرے دل میں ہے. بعض اوقات کا بھی ذکر کرتے ہیں. ایک دفعہ اللہ کی توفیق سے ہم عمرے کے لیے گئے, تو ہم کچھ فیملی کے لوگ بھی تھے ہمارے ساتھ, تو اکٹھے ہم چل رہے تھے. تو جس وقت ہم طواف کر رہے تھے, اس وقت ہمارے ساتھ آپ کو پتہ ہی کس قدر رش ہوتا ہے, تو وہ ہمارے ساتھ ایک شخص چل رہا تھا. اس نے فون ملایا اور اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ آرام سے سبھی سن رہے تھے. اس نے فون پہ کہا کہ لگتا تھا وہ کسی بہت قریبی عزیز سے بات کر رہا ہے. تو اس نے فون پہ کہا کہ میرے اتنے چکر مکمل ہو گئے ہیں, مجھے یاد نہیں کہ 5 کہا یا 6, تو میرے اتنے چکر مکمل ہو گئے ہیں اور باقی میرے اتنے رہ گئے ہیں, تو تم ایسے کرو کہ داتا صاحب دیکھ دے دینا. چلو. اور میں سوچ رہی تھی کہ جب آپ داخل ہوئے تھے عمرے کے لیے تو یہی کہا تھا لبیک اللہم لبیک, اور دھیان اب جب اللہ نے توفیق دی تو اس کے بعد دھیان کہیں اور ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پہ. چلیے اگلی آیت. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. 28 تک کر لیجیے. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. اس نے کہا ان قریب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے. میرا یہ خط لے جاؤ, پھر اسے ان کی طرف ڈال دینا اور ان سے ہٹ جانا, پھر دیکھنا وہ کیا جواب دیتے ہیں. اب یہاں ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات سن لی اور سن کے کہا کہ اب میں تمہارا امتحان لوں گا کہ تم نے واقعی جو کچھ کہا ہے سچ کہا یا اپنی جان بچانے کے لیے یہ سامنے سب کچھ گھڑ کے بیان کر دیا ہے. یہ میرا خط لے جاؤ اور ان تک پہنچا دو, اور پھر الگ ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا کرتے ہیں. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. تو یہاں سلیمان علیہ السلام خبر کی تحقیق کرتے ہیں, اور تحقیق کا ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اس کو ایک مزید ٹاسک دیتے ہیں, اور پھر وہ کیا ہے کہ خط لے جاؤ اور ان تک پہنچاؤ اور پھر جواب لے کر آؤ کہ وہ کرتے کیا ہیں. تو یہاں پر پھر یہ پتہ چلتا ہے, اگرچہ یہ بات کا کچھ حصہ معذوف ہے لیکن بات سمجھ آ رہی ہے, خود بخود سمجھ آ رہی ہے کہ ہدہد وہ خط لے کر گیا اور اسے ملکہ سبا کے پاس لے جا کے پھینک دیا, اور پھر دیکھا کہ ملکہ تو اس خط کے آنے پر اور اس کا مضمون پڑھنے پہ حیران رہ گئی. اس سے یہ بات بھی یہاں ایک اور بات بھی پتہ چلی ہے کہ سلیمان علیہ السلام غیب نہیں جانتے تھے, اس لیے انہوں نے تحقیق کروائی. اور پھر یہ کہ ہدہد کی سچائی کو پرکھا, کیونکہ انہوں نے اب آگے ایکشن لینا تھا
کہ واقعی اگر شرک کر رہے ہیں تو پھر ان کو سمجھانا چاہیے، اور اگر نہیں مانتے تو پھر ان کے خلاف کچھ ایکشن لینا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کو معمولی بادشاہ نہیں تھے، ان کے آگے اتنی بڑی بات گھڑ کے بیان کرنا بھی کوئی آسان نہیں تھا، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ ہو سکتا ہے تم نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ سچ کہا ہو، یا پھر یہ کہ تم نے سچ نہ کہا ہو۔ اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم، سلیمان علیہ السلام خط تیار کرتے ہیں جیسے کہ بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اس زمانے میں کمیونیکیشن کا یہی ایک ذریعہ تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں اگرچہ واٹس ایپ ہے یا ای میلز ہیں یا، لیکن عموماً جو بڑوں کے درمیان کمیونیکیشن ہوتی ہے یا ایک آفیشیل کمیونیکیشن ہوتی ہے یا معاہدے لکھے جاتے ہیں، وہ زبانی کلامی باتیں نہیں ہوتی بلکہ تحریری چیز ہوتی ہے۔ تو انہوں نے خط تیار کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسرے بادشاہوں کو خط لکھ کر توحید کی تبلیغ کی تھی، اپنے قاصد بھیجے تھے مختلف اطراف میں۔ عبداللہ بن حذافہ السہمی کو فارس کے بادشاہ کسرا کی طرف بھیجا، دحیہ کلبی کو روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف بھیجا، حاطب بن ابی بلتا کو مصر کے حاکم مقوقس کی طرف بھیجا، اور عمان کے بادشاہ جلندہ کی طرف بھیجا، ابن حضرمی کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف بھیجا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط بھی بہت مختصر ہوتے تھے، اور یہاں ہم دیکھیں گے آگے کہ سلیمان علیہ السلام کا خط بھی مختصر ہے۔ تو اصل میں خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو قلیل ہو، چند لفظوں میں ہو لیکن دلیل کے ساتھ ہو، سمجھ آتا ہو دوسرے کو۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کیا ہوتا تھا کہ تعالوا یا اہل یعنی سلام، اس کی سلام علی من اتبع الہدی، اس پر سلامتی جو ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اسلام قبول کر لو، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ اور پھر آیت لکھتے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 64۔ بس اتنا سا خط ہوتا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بھی ایک جامع خط ان کی طرف بھیجا، کہا، اور پھر ساتھ تاکید کی کہ کس طرح ڈراپ کرنا ہے، اور پھر وہاں سے ذرا غائب ہو کر دیکھنا ہے کہ کرتے کیا ہیں، کیا جواب دیتے ہیں۔ ثم تولی عنہم فانظر ماذا یرجعون، تولا کا لفظ جو ہے تولی عن یعنی پھرنا، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اور تولا کا مطلب ہوتا ہے کسی سے دوستی رکھنا، اور اسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام بھی ہے الوال، الوالی، سورۃ الرعد میں آتا ہے۔ تو فانظر دیکھو، ماذا یرجعون کیا جواب دیتے، یرجعون یعنی لوٹتے ہیں، یعنی کیا واپس کیا جواب آتا ہے۔ اور وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ ان کا ہٹ جانے کا حکم دینا ایک اچھا عمل تھا، اور اس میں ایک حسن ادب تھا، ایک ایٹیکیٹ اور مینرز بھی ساتھ سکھائے، کہ یہ نہیں کہ ڈال کے تو پھر وہیں پر کھڑے رہنا، وہ ہوتا ہے کیا ذرا ایک طرف ہو جانا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ جیسے علم حاصل کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، پڑھنے کے کچھ ہوتے ہیں، پڑھانے کے کچھ ہوتے ہیں، کسی مجلس میں شریک ہونے، نماز کے اندر ایک ادب ہے کہ نماز میں کیا حکم دیا گیا ہے کہ سجدے کی جگہ پر دیکھو، نہ کہ اوپر دیکھو یا ادھر ادھر دیکھو، یہ بے ادبی ہے، کیونکہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ کے دربار میں بھی حاضر ہونے کا ایک ادب ہے۔ اگر بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہونے کا ایک ادب ہے تو وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر گئے تو ما زاغ البصر وما طغى، کہ نگاہ نہ بھٹکی نہ ادھر ادھر ہوئی، یعنی جس کام پر گئے تھے اسی پر نگاہ رکھی،
اسی طرح کسی کے گھر داخل ہونے کے بھی آداب ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کسی کے گھر جائیں اور ہر چیز کے اوپر نظر ڈالیں یہ کیا رکھا ہوا ہے، اور پھر مزید یہ کہ پوچھنا بھی شروع کر دیں یہ کہاں سے لی تھی اور یہ کب سے لگائی ہوئی ہے اور کیا ہے اور کیا نہیں. ٹھیک ہے کوئی بہت ایکسٹراڈنری چیز ہے تو انسان بہت فرینک ہو جس سے تو پوچھ بھی سکتا ہے، لیکن بلا وجہ کسی کی پرائیویسی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. یہ زندگی گزارنے کا ایک اہم اصول ہے. جو لوگ بہت زیادہ دوسروں کی زندگی میں گھس جاتے ہیں ان کے تعلقات کبھی اچھے نہیں رہتے، کیونکہ ہر ایک کا یعنی ہر ایک کے لیے اس کو ایک سپیس چاہیے ہوتی ہے نا، اس کو ایک طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے. اسی طرح جیسے بچوں کو بھی نا اپنے گھر میں بچوں کو بھی تھوڑی فریڈم دیں کہ وہ اپنا کمرہ یا اپنی الماری یا اپنا کبرڈ یا وہ کس طرح رکھتے ہیں آپ ان کو بتائیں یہ اس طرح رہنے کا سلیقہ طریقہ یہ، لیکن ہر وقت پیچھے نہ پڑیں. اور یہ نہیں کہ جب وہ گھر پہ نہیں تو جا کے ہر چیز تبدیل کر دیں اور اپنی مرضی کی سیٹنگ کر کے آ جائیں. کچھ ماؤں کو میں نے یہ بھی کرتے دیکھا، اور کچھ لوگ تو دوسروں کے گھر میں بھی یہ کام شروع کر دیتے کہ اپنی مرضی سے تبدیلیاں شروع کر دیتے ہیں. تو یہ دوسروں کو انوائے کرتی ہے یہ چیز. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کسی کے ہاں گیسٹ کے طور پہ جائیں، کسی رشتہ دار کے ہاں، کسی بہن بھائی کے ہاں، کہیں پر بھی، تو یہ ایک بڑا ہی اہم حسین ہے. تو تھوڑی سے ثم تولی عنہم، اتنے 3 لفظ ہیں صرف، لیکن یہ ہمیں بہت بڑی حکمت کی بات سکھا رہے ہیں کہ جو سلیمان علیہ السلام نے انہیں سکھا کے بھیجی. یعنی ویسے بھی تم ان کے لیے اجنبی ہو، اور پھر یہ نہیں کہ تم بالکل ہی کہیں اور ہی چلے جاؤ، نکل ہی جاؤ کہیں یہ کون پھینک کے چلا گیا. لیکن یہ بھی نظر بھی رکھنا، یعنی بالکل غافل بھی نہیں ہو جانا. ہاں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک کمیونیکیشن شروع کی اس قوم کے ساتھ، اور اس میں ان کے حالات جاننا بھی مقصود تھے، اور ہدہد کی لائی ہوئی خبر کی تحقیق کرنا بھی ضروری تھا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کا عذر قبول کرنا اپنی جگہ اور اس کی بات سننا اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملات کو ان بائسڈ ہو کے دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. مثلاً آپ ماں ہیں یا آپ ایک استاد ہیں یا کسی ذمہ داری کے عہدے پر ہیں، اور آپ کے پاس ایک شخص کوئی خبر لے کر آتا ہے، کوئی شکایت لے کر آتا ہے، تو کبھی بھی ون سائیڈڈ بات سن کر کسی نتیجے پہ نہ پہنچے اور اپنی رائے دینا نہ شروع کر دیں، بلکہ اس کی تحقیق کریں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہدہد کے اندر اتنی سمجھ تھی کہ وہ ان احکامات کو لے بھی رہا تھا اور وہ پھر اس پر عمل کرنے کے قابل بھی تھا. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ جیسے مختلف جانوروں کو سدھایا جاتا ہے، جیسے ڈاگ وغیرہ کو یا کچھ، تو ان کے لیے باؤنڈریز مقرر کی جاتی ہیں، اس سے باہر نہیں جانا، یہاں نہیں بیٹھنا، یہ نہیں کرنا. کچھ لوگ پیٹس کو اپنے گھر کے اندر بہت ڈسپلن میں رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ ہر جگہ وہ جہاں چاہیں چڑھ جائیں، جہاں چاہیں جو کریں. ان کے کھانے کے اوقات، ان کے واش روم جانے کے، اور یہ ساری چیزیں. تو اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے جانوروں کو مسخر کیا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ کمیونیکیشن کے لیے اور بعضوں کا جاسوسی کے لیے پرندے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو سدھایا جاتا ہے، ان کے پاؤں کے ساتھ کچھ چیز باندھ کے یا ویسے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ خبریں لے کر آتے ہیں. جی ہاں، مجرموں کی شناخت کے لیے بھی کتے وغیرہ لائے جاتے ہیں. تو ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بھی ذمہ دار شخص ہوتا ہے اس کو اپنی ذمہ داری بہت سنجیدگی کے ساتھ نبھانی چاہیے. اب اگر پہلے ہی مرحلے پر سلیمان علیہ السلام کہتے اچھا نہیں ہے تو نہ صحیح، آ جائے گا کہیں گیا ہوگا، خبر ہی نہ لیتے تو معاملہ یہاں تک نہ بڑھتا. اور پھر اگر وہ جو خبر لے کر آیا اسی پہ یقین کر کے لشکر لے جاتے، چڑھائی کرتے، وہ بھی ٹھیک نہیں تھا.
اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ نہیں کیا کہ اس کو کہا تم یہاں بیٹھو میں کسی کو بھیج کے پتہ کرواتا ہوں، میرے پاس جنات بھی ہیں وہ آ کے خبر دیں گے. اسی سے کام کروایا، ٹیسٹ کیا تو اسی کو. یہ کتنی بڑی بات ہے نا کہ ایک جو ایک قانون توڑنے کا مجرم ہی کہہ لیں، اس پر اتنا ٹرسٹ ہے کہ اسی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اب پھر یہ تحقیق کے لیے بھی تم اب دلائل لے کر آؤ. فرسٹ ہینڈ انفارمیشن وہی لایا تھا. تحقیق تو کسی سے بھی کرا سکتے تھے لیکن اسی سے ہی معلوم کیا گیا. اور سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی صلاحیت کو پہچان بھی لیا تھا کہ اس کے اندر علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، دلیل بھی ہے، فراست ہے، اور یہ کام کرنا جانتا ہے. صلاحیتوں کو پہچاننا کتنا ضروری ہوتا ہے، پھر کام اس کے مطابق کام لینا کتنا ضروری ہوتا ہے. اور ہدہد کو انگریزی میں ہوپو کہتے ہیں نا، اور اس کے سر کے اوپر ایک کریسٹ سا ہوتا ہے اور اس کی چونچ بھی مخصوص قسم کی ہوتی ہے، اور پر کے آخری کنارے کالے ہوتے ہیں، ڈیزائن ہوتا ہے پروں کے اندر بھی، جس کی وجہ سے ایک خاص یعنی تاج بھی اور پر بھی اور ایک ترتیب بھی ان کے اندر ہوتی ہے. اور چونچ بھی عموماً لمبی ہوتی ہے. عام چڑیا وغیرہ کی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے نا، لمبی چونچ ہوتی ہے اور آگے سے تھوڑی سی مڑی ہوئی بھی ہوتی ہے. اور عام طور پہ یہ اکیلا اڑتا ہے لیکن بعض اوقات یعنی جوڑوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں. عموماً اڑان اتنی اونچی نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ شکاری پرندوں سے بچنے کے لیے بہت اونچائی تک بھی چلا جاتا ہے. اور یہ درختوں کے کٹاؤ یا دیواروں کے سوراخوں میں رہتے ہیں، اور ان کی مادہ جو ہے وہ 6 سے 8 انڈے تک دیتی ہے جو 16 سے 19 دن کے بعد باہر آ جاتے ہیں. اور ان کا نر جو ہوتا ہے وہ مادہ اور بچوں کی غذا کا انتظام کرتا ہے، یعنی میل جو ہوپو ہوتا ہے. اور بچوں کی پیدائش کے بعد بھی جو فیمیل ہوتی ہے وہ ان کو مزید 10 دن تک گرم رکھتی ہے تاکہ بچے اس ماحول سے ہم آہنگ ہو جائیں. اس کو مرغ سلیمان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا فوجی تھا ایک طرح سے. اور پھر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہدہد کی چھٹی حص اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ زمین کے اوپر سے ہی پانی کو محسوس کر لیتا ہے اور ہزاروں میل کا سفر بغیر رکے طے کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اسی لیے دوبارہ اسی کو بھیجا گیا فلسطین سے یمن کی طرف. فلسطین ایک کارنر پہ ہے اور یمن دوسرے کارنر پہ ہے، اور خط دے کر بھیجا گیا. تو کیا تھا خط میں کل پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو تو آپ کر سکتے ہیں. کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ویلکم. آل سیٹ. الماس کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی کہیے. استاذہ جی میں یہ پیچھے سے ریلیٹ کر رہی تھی اس آیا کو کہ اللہ تعالیٰ وہ جو نکالتا ہے چھپی چیز کو، تو ملکہ سبا اور اس کے تخت اور اس کی سب چیزیں سلیمان علیہ السلام سے چھپی ہوئی تھی، زمین میں چھپی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے باہر نکال دیا خود کے ذریعے. صحیح. جی جی بولیے. جی آپ زور سے بول لیجیے. Ustaza, I was just thinking how we were talking about how even if you do something wrong, if you know it's wrong and you do it in secret, there's always that sort of guilt that you did it even if no one's looking. And Allah is always looking. It's not like you can't say that, well, I can He's watching me. But when we know that Allah's looking, we have that feeling of, yes, even if I do it and there's no one around and no one witnesses it, then Allah's still there and He can still hold it on. سوری یہ مائک بہت ٹربل کر رہا ہے تو اوکے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.